سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 51، مسند احمد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا، تو جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ حدیث نمبر 52، مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگھنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چرتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے لگام کھینچی، لیکن وہ دوڑنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسری کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور دور تک بکھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ ان ہی الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اسی پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرضی نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس پہ چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چوپایا خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ حدیث نمبر 53، مسند احمد۔ حسن بصری کہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اعمال آئیں گے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز آئے گی اور کہے گی، اے میرے رب، میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ اسی طرح صدقہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر دوسرے اعمال آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا رہے گا کہ تم خیر پر ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے، اور تیرے ذریعے آج میں مواخذہ کروں گا اور تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران 85۔ حدیث نمبر 54، مسند احمد۔